نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہی ہے جو دوزخ سے بندے کو نجات عطا کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر اور حضور کے ادب کے بغیر کوئی بندہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو مقام و مرتبے نصیب ہو رہے ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ جو ادب اور جو تعظیم اور جو توقیر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس طرح ان کے بعد قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ بات سمجھ میں نہ آتی، تو وہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہماری رعایت فرمائیے۔ اب یہ جو رائنا لفظ تھا یہ اپنی جگہ پر بڑا خوبصورت تھا اور بڑا مزیدار لفظ تھا کہ ان کو جب بھی سمجھ نہ آتی تو وہ یہ کہنے کی بجائے کہ یا رسول اللہ اپنی گل دہراؤ، وہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ رائنا ہماری رعایت فرمائیے۔ اب یہ لفظ جو تھا یہ اپنی جگہ ادب والا لفظ تھا، بہتر لفظ تھا، لیکن جو یہودی تھے ان کو ایک موقع مل گیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی لفظ سے ہم کوئی گستاخی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بغض، اپنی نفرت اور اپنے جو ان کے اندر ایک حسد اور کینہ اور عداوت تھی اس کی بنا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے رائنا کہنے کے بجائے رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو رائنا ہے نا، یہ کوئی ادب والا لفظ نہیں تھا۔ رائنا، رائی کا مطلب تھا ہمارا چرواہا، میرا چرواہا، تو رائنا بکریاں چرانے والا رائی اس کو بولتے ہیں۔ تو اب وہ اسی لفظ کو اپنے انداز کے ساتھ جب بولتے رائنا تو اللہ رب العالمین جل وعلا کو یہ انداز ان کا پسند نہیں آیا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اب وہ جو صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کا بڑا ادب کر رہے تھے ان کو اللہ نے حکم دے دیا، حالانکہ ان کی نیت 1000 درجہ صاف ستھری تھی، کوئی اس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا، فرمایا اے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، آج کے بعد تم نے نبی کریم علیہ السلام کو رائنا نہیں کہنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس لفظ کو تھوڑا تروڑ مروڑ کر جب منافق لوگ پیش کرتے ہیں، یہودی لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس کا معنی غلط نکال کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لفظ جس سے غلط معنی کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہو، اگر کہ تمہارے دل میں اس کا ادب موجود ہے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کے لیے وہ لفظ تم نے نہیں بولنا جس سے کوئی غلط معنی لے کر حضور کی شان میں گستاخی کر دے۔ فرمایا ایمان والو تم نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا۔ اب یہ ہے کہ ایک کام سے روک دینا لیکن ساتھ اس کا حل بھی دینا چاہیے۔ ایک ہے کہ کام کو کہنا کہ غلط ہے تو غلط کے پیش نظر وہ متبادل چیز بھی پیش کرنی چاہیے جو غلط کی جگہ لے اور وہ صحیح ہو، تو اللہ کریم نے وہ متبادل چیز بھی اسی آیہ مبارکہ کے اندر ہی پیش کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے نبی کے غلاموں، اے ایمان والو، آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا۔ اب تمہیں کسی بات میں سمجھ نہ آئی تو رائنا کہنا حرام ہو گیا ہے، جب بھی سمجھ نہ آئے تو کہنا اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے۔ اب اپنی بات کو دہرانے کے لیے حضور پر جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ ہے انظرنا۔
انظرنا، اور اللہ کریم نے اتنی سی بات پر ان لوگوں کا نام کیا رکھا؟ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین عذاب علیم، فرمایا کافروں کے لیے رب کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم وہ لفظ لے کر آؤ جو بے ادبی پر مشتمل ہے تو ہم کلمہ بھی پڑھو گے تو مومن نہیں رہ سکتے، وللکافرین، فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مصطفیٰ کی گستاخی کرنے کے بعد بندہ مومن رہ سکتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا مرکز اور محور ہے، یہ حکم کے مصطفیٰ کی عزت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا کہ یہ جو محبوب علیہ السلام ہے نا، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا، حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبریاں سناتا اور پھر ڈر سناتا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا صبح و شام رب کی پاکی بولے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو لکھا نا، تو لکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ہی بڑی شان والا ہے، لیکن فرمایا اس میں ترتیب دیکھو رب نے کتنی پیاری رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا پہلی بات جو رب نے ارشاد فرمائی وہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلی چیز ہے ایمان، ایمان کے بغیر کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا پھر آخر میں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، رب کی پاکی بھی بیان کرو، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرو، یعنی نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، حج کرو، روزے رکھو، صدقے دو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ۔ فرمایا پہلے حکم تھا ایمان، اور جو آخری حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ میری پاکی بیان کرو، یعنی ذکر کرو، اذکار کرو، نمازیں پڑھو۔ لیکن فرمایا ایمان کے ساتھ جو متصل حکم دیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے نمازیں پڑھنے کا نہیں دیا، روزے رکھنے کا نہیں دیا، خالق کائنات جل وعلا نے حج کرنے کا نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی بات جو تم پر نازل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے محبوب کی عزت بھی کرنی ہے، محبوب کی توقیر بھی کرنی ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد لازم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی عزت اور توقیر کی جائے۔ اگر عزت اور توقیر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ایمان لانا بیکار ہو جائے گا۔ بھئی کلمہ تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، کلمہ تو بڑے منافق پڑھتے تھے، لیکن جنت میں وہی رہے گا جو کلمہ پڑھ کے حضور کا ادب اور احترام بھی کرتا ہوگا۔ اگر حضور کا ادب احترام پیش نظر نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ادب اور احترام کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، جب یہ مومنہ نہیں تھی تو نہیں تھی، لیکن جب حضور کی غلامی میں آ گئی ہے تو اب صحابیہ بنی ہے، اور جب صحابیہ بن جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم جیسے نکموں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر تنقید کریں، جو ہوا سو ہوا اسلام سے پہلے، لیکن اسلام کے بعد ان کی وہ غلطیاں گنوانا اور ان کو معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنا، یہ ایک کالے دل کی نشانی تو ہو سکتی ہے، کسی مومن کے دل کی نشانی ہو سکتی نہیں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ پر ایمان نہیں لائی تھی تو حضور آپ مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے مقبوض تھے، میں آپ کے ساتھ بڑا بغض رکھتی تھی، بڑی دشمنی رکھتی تھی، لیکن اللہ کی قسم ہے حضور جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے
آپ کے رب کی قسم ہے اب آپ سے زیادہ محبوب میں نے کسی کو بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ اب جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک بغض تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ بغض دور کر کے اس کی جگہ محبت آئی، اور جس شدت کے ساتھ بغض تھا اسی شدت کے ساتھ رب نے محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ کہتے پوری دنیا میں مدینے سے بغض والا شہر میرے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا، لیکن قسم بخدا جب آپ کا کلمہ پڑھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے مدینے سے اچھا شہر کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ حضور کی محبت کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، اور جو حضور کی تعظیم کرتا گیا اللہ کریم نے اس کو مقام و مرتبے عطا فرمائے۔ وہ پیچھے رہا ہی نہیں۔ روحانیت کی منزلیں طے کرنے میں سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینہ ہے۔ اگر آپ اس پہ نہیں چڑھیں گے، کسی اور سڑک پر چڑھ جائیں گے تو یقین مانیے ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، منزل مقصود نہیں پا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی سڑک پر چڑھ کر اگر سواری کسی عاشق کی ہوگی تو ضرور مدینے پہنچ جائے گی، ورنہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا اور تباہی مقدر بن جائے گی۔ اہل بیت اور صحابہ کا ادب بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے۔ بھائی ہم تو حضور کا ادب اس قدر کرتے ہیں، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، فرمایا جس نے مدینہ شریف کی دہی کو کھٹا کہا اس وجہ سے کہ وہ دہی مدینے کی ہے، یعنی مدینے کی نسبت کی وجہ سے بغض کے ساتھ اس کو کھٹا کہا، فرمایا اس کو بھی چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے کہ اس نے مدینہ شریف کی دہی کو کھٹا کیوں کہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں حضور کے مدینے کا دہی ہے۔ جب حضور کے مدینے کا دہی آ گیا تو فرمایا ادب اس کا بھی ضروری ہے۔ جو دہی کا اتنا ادب کرتا ہے غور کیجئے وہ مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سیدی فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کے کپڑوں کو میلا کہے تو سیدی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے کپڑوں کو مٹی تو لگ ہی جاتی تھی نا، تو سرکار اب آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم ان کو میلا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں۔ اب وہاں تو یہ ٹائل پتھر وغیرہ نہیں تھا، اس طرح صفائی کا نظام نہیں تھا، مٹی ہوتی تھی، صفحے نہیں بچتی تھی، وہاں تو نظام ہی کچھ اور تھا۔ بلکہ بخاری کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بارش ہوتی تھی تو چکنی مٹی ہو جاتی تو حضور چکنی مٹی پہ سجدے فرمایا کرتے تھے۔ ایسا سجدہ تو ہمیں ایک بھی نصیب نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، ہم تو ایسی جگہ نماز ہی نہ پڑھے جہاں پر چکنی مٹی موجود ہو۔ بھائی چکنی مٹی تو دور کی بات ہے، اگر ہم یہ صفحے اٹھا کر پتھر بغیر صفائی کے ہونا اور تھوڑی بہت مٹی نظر آ رہی ہو تو ہم وہاں پر بھی نماز نہ پڑھیں۔ لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی کی انتہا تھی کہ مسجد نبوی کے اس کچے فرش پر جو مٹی کا فرش تھا حضور وہاں پر خود بھی سجدے کرتے تھے، صحابہ کو بھی سجدے کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح اپنا جو ہے وہ بیان فرما، اپنا عمل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے، تو کہا حضور ان کے کپڑوں کو مٹی تو لگ جاتی تھی، تو جب مٹی لگ جاتی تھی تو سیدی میلا نہ کہیں تو کیا کہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت بھرا جواب دیا نا، اور یہ جواب بھی وہی سے مل سکتا ہے جو نبی پاک سے محبت کرتا ہو، جو پیار نہ کرتا ہو اس کو یہ جواب آتا بھی نہیں۔ محبوبوں سے محبت وہی کرتا ہے جو واقعتاً دل میں اخلاص رکھتا ہو، اور جس کے دل میں اخلاص نہ ہو اس کو وہ محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، سنیے اور اپنے دل میں ٹھنڈ ڈالیے، ارشاد فرمایا کہ بے شک مٹی نبی کریم علیہ السلام کے کپڑوں کو لگ جاتی تھی، لیکن فرمایا اگر دل میں ایمان ہو اور نبی پاک کی محبت دل میں پاتا ہو تو یہ کہنے کی بجائے کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، یوں کہے کہ مٹی حضور کے دامن رحمت میں آ کے پناہ لے رہی ہے۔ اب یہ
الفاظ کا ایک رد و بدل ہے، مطلب وہی ہے، معنی وہی ہے، لیکن الفاظ کا رد و بدل جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ یہ ہمیں صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا، 1400 سال کی تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حضور کے بارے میں جب بھی کوئی بات آئی تو ادب کا جو لحاظ ہے وہ بڑا پیش نظر رکھا گیا۔ حضرت عباس حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں، تو جب یہ کلمہ پڑھ لیا حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے سوال کر دیا، انت اکبر امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے عباس آپ حضور کے چچا ہیں، آپ ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ پوچھو۔ تو سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے کہ بھائی جب میں پیدا پہلے ہوا ہوں تو جواب یہ بنتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹے ہیں، اور یہ عام سا جواب ہے، اس میں کوئی بے ادبی بھی نظر ہے نہیں آتی، جواب بنتا بھی یہی تھا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ جواب کیا دیا سنیے، اور اپنے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا ادب، تعظیم، توقیر پیدا کیجیے۔ قسم بخدا ہم اسی طریقے پر ہیں جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں پیدا پہلے ہوا، میں پیدا پہلے ہوا، بل ہوا اکبر منی، لیکن اللہ کی قسم ہے بڑے رب نے مصطفیٰ کو ہی بنایا ہوا ہے۔ اب یہ عام سا جواب تھا، جواب دینے میں کیا رہی تھا کہ بھائی میں ہی بڑا ہوں، عمر کے لحاظ سے ہر بندے کو پتا تھا گستاخی نہیں ہو رہی، اور پھر ہے بھی وہ صحابی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ادب کو پیش نظر رکھا اور کہا کہ نہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا لیکن ہوا اکبر منی، بڑے جو ہیں وہ مصطفیٰ ہی ہیں۔ اتنا لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کہ میں سرکار کے بارے میں ایسی بات کر جاؤں۔ آپ یقین مانیے پوری دنیا کے گدھے گدھے ہیں، پوری دنیا کے گدھے گدھے ہیں، لیکن وہ گدھا جو حضور کی بارگاہ میں رہتا تھا ہم اس کو بھی گدھا نہیں کہتے، ہم اس کو بھی حضرت یافور کہہ کر بلاتے ہیں۔ حضور نے ان کا نام یافور رکھا تھا، تو ہم تو اس کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام ہے۔ اگر حضور کے ساتھ ایک گدھا نسبت رکھے تو ہم اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیو آپ سوچئے کہ ایسا بندہ اہل بیت کا بے ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ جو ہے وہ صحابہ کا بے ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ اولیاء کا بے ادب کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے ایک گدھے کا بھی ادب اور احترام کرتا ہے؟ ہمارے تو بزرگوں نے یہاں تک ہمیں سکھایا ہے کہ مدینہ شریف میں چلے جائیں تو مدینہ کی مٹی کا بھی ادب کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینے میں رہے اور حضور کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ کئی بار آپ فرمایا کرتے تھے قال هذا صاحب القبر، فرمایا اس صاحب قبر نے فرمایا، یعنی اس طرح اشارہ کرتے تھے، اتنی قربت میں بیٹھے ہوتے تھے کہ حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، اور مدینہ شریف کے مفتی سے مشہور تھے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی آپ مدینہ شریف میں سوار نہیں ہوئے، ساری زندگی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ عرض کی گئی حضور کیوں نہیں ہوتے؟ ارشاد فرمایا کہ اس زمین میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی سواری کے پاؤں کے تلے اس زمین کو روندوں جس کے نیچے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ہم چلتے ہیں تو وہ تو ایک مجبوری ہے، لیکن جہاں تک ادب ہو سکتا ہے وہاں تک تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا کمال ادب اور احترام تھا۔ ساری زندگی مدینہ شریف میں نہ پخانہ کیا نہ پیشاب کیا، ساری زندگی۔ جب بھی پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تو مدینے سے باہر چلے جاتے،
وہاں پیشاب پخانہ کر کے واپس پلٹتے. عرض کیا حضور کیوں؟ فرمایا مدینہ ہے. اور امام مالک فرمایا مالک کا یہ دل ہی نہیں کرتا کہ اپنی گندگیاں مدینے کے اندر رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بڑے مذاق اڑاتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا لیاس قادری صاحب کیا کیا کرتے رہتے ہیں مدنی چینل پر؟ میں نے کہا بڑا کچھ کرتے ہیں، آپ بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ کھیرے کاٹتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کوئی پریشانی کیا ہے کھیرے کاٹتے ہیں؟ حضور نے نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. اگر کوئی مدنی چینل پر آ کر آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی کھیرا یوں کاٹنا چاہیے، اس سے فوائد زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ نفع ہے کہ نہیں عوام کو؟ بولو بھائی نفع ہے کہ نہیں؟ اگر وہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو نفع دے رہے ہیں تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں دیگر چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ کہتے جی نہیں دیکھے مدینہ شریف کے کھجور آ گئی تھی تو اس میں سے وہ کیڑے نکل آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو کیڑا نہیں کہنا گوارا کرتا کیونکہ یہ مدینے کے ہیں. تو انہوں نے پھر بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ یہ مدینہ شریف کے جانور تشریف لائے ہیں. دیکھو جی انہوں ادب کی کیڑی گل نہیں. تو میں نے کہا ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ کیڑے جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا یا مرتد ہو جائے گا یا بے ادب ہو جائے گا گستاخ ہو جائے گا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. جو مدینہ شریف کی کھجوروں میں سے نکلنے والے جانور ہوتے ہیں اگر ان کو کیڑے کہے گا تو گستاخ وہ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی ادب کے ساتھ ان کو مدینہ شریف کا جانور کہہ کے بلائے گا تو رب اس کو ادب والوں میں ضرور شمار فرمائے گا. ادب تو ادب ہے نا بھائی، جیسا بھی کر لیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سرکار کو کہاں پہ رکھا تھا؟ چھت پر کے نیچے والے فرش پر؟ چھت پر. کہاں؟ کتابوں میں لکھا ہے. فرمایا اس لیے رکھا کہ بچے کہیں شور کرتے ہوئے اوپر کودیں گے تو یہ آواز نبی پاک کو پہنچے گی تو حضور کو تکلیف نہ ہو. یہ ادب اور احترام تھا. حضرت ام حبیبہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن، حضرت ابو سفیان کی بیٹی. حضرت ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. نبی کریم علیہ السلام کے گھر آئے اپنی بیٹی سے ملنے، حضرت ام حبیبہ سے. تو جس بستر پر حضور بیٹھتے تھے نا وہ بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان آ کر وہاں بیٹھنے لگے. بیٹی کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی باپ آ جائے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹھنے دیتی کہ باپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن ادب کا مقام دیکھی حضرت ام حبیبہ جلدی سے بھاگ کر آئی اور وہ بستر جہاں حضور بیٹھتے تھے حضرت ام حبیبہ نے اس کو جلدی جلدی اٹھا لیا اور باپ سے کہا اب بیٹھئے. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی باپ آئے تو اس کے لیے تو انتظام کیے جاتے ہیں اور تمہارے ہوئے انتظام بھی تم نے اٹھا لیے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے بیٹی کا جواب اپنے باپ کے لیے اور حضور کا ادب دیکھیے. کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ابا جی یہ بستر نبی پاک کا ہے، آپ کافر ہیں اور نبی پاک کے پاک بستر پر میں کسی کافر کو نہیں بیٹھنے دوں. حالانکہ بیٹھ جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا. مسئلہ یہی ہے کافر ہمارے بستر پر بیٹھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبی پاک کی بات آئے تو پھر ادب اور احترام بڑا ضروری ہے. پھر وہ چیز نہیں رہتی جو ہماری ساتھ ہوگی. آپ یقین مانیے ایک تو چیز نہیں ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ادب اور احترام کیا گیا. رب العالمین جل وعلا نے زمین کی پستیوں سے بندے کو اٹھایا اور اوج ثریا کا مقام عطا فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے گئے تھے؟ قتل کرنے گئے تھے نا. لیکن جب دل میں حضور کا ادب آ گیا تو رب نے پوری کائنات میں ساری امتوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا مقام اور حضرت عمر کو دوسرا مقام عطا فرما دیا ہے. یہ ادب. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر لکھا جا رہا ہے معاہدہ. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کافروں نے کہا کہ نہیں، ہمارا آپ کا معاہدہ جو ہو رہا ہے
اسی بات پر تو ہو رہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں. جب آپ رسول اللہ ہے ہی نہیں تو آپ رسول اللہ کیسے لکھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھو. تو اب سرکار کا حکم فرض ہے. حضرت علی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، پیارے علی ایسے کرو، میرے نام پر لکیر مار دو، اس کو مٹا دو، اور مٹانے کے بعد یہاں پر دوبارہ سے محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی مدینۃ العلم کے باب ہے، دلیلیں ہزاروں آ سکتی تھی کہ جائز ہے بھائی، کیا حرج ہے، اور حضور کے کہنے پر ہی تو کر رہا ہوں. ہزاروں دلیلیں ذہن میں آ سکتی تھی، لیکن مولا علی حضور کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں سیدی میں نے محمد رسول اللہ لکھ تو دیا ہے لیکن اب مٹانے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے، میں اس کو نہیں مٹا سکتا. میں نے لکھ دیا تو اب میں کیسے مٹا دوں؟ میرے ہی نبی کا نام ہو تو میں ہی مٹا دوں. حضور نہیں ہو سکتا. تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود قلم پکڑ کے اس کو مٹایا. لیکن حضرت علی نے ہمیں سبق دے دیا ہے کہ مصطفیٰ کا نام جہاں لکھا ہو ادب اور احترام کریں تو رب مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ صرف اس کے پیچھے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سکھایا. ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، اور یہ ادب ہی سب کچھ ہے. خدا را نبی پاک علیہ السلام سے محبت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار فرمائیے، اور یہ ادب اور پیار ہی انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اس مرکز اور محور سے مت ہٹیے، اس کے ساتھ جڑے رہیے. بڑی بڑی آندیاں طوفان آتے ہیں، لیکن جو اپنے مرکز کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، رب العالمین جل وعلا اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے. طوفان ہمیشہ نہیں رہتے، آندیاں ہمیشہ نہیں رہتی، مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن نبی پاک کی محبت ہمیشہ رہتی ہے. اور یہی محبت بندے کو تا قیامت زندہ اور دوام عطا فرماتی ہے. رب العالمین جل وعلا کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل وعلا اپنے محبوب کا صدقہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.